بیبی جی ایک بات پوچھوں؟ کہنے لگی پوچھ۔ بیبی جی امام حسین علیہ السلام کے سامنے کربلا میں اتنا کچھ ہوا، بچے تک قربان کر دیے، ان کو دکھ تو ہوا ہوگا۔ بیبی کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، ان کو دکھ نہیں ہوا ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے پتر، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ تو خود سوچ پتر، وہ اتنے بڑے لوگ جن کے صدقے ہم جیسوں کو راستہ ملتا ہے، وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، دکھی کیسے ہوتے، خوف کیسے کھاتے؟ پتر ہم لوگ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں پتر، وہ ان آیات کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہم جیسوں کو راہ دکھا دے، ہم جیسوں کو راہ دکھا دے۔ رات کا وقت تھا، میں نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر گھر پر پھونک ماری۔ بیبے نے دیکھ لیا، پاس بلایا اور کہا، ایک بات بتا، حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھتا ہے، ڈر لگے تب پڑھتا ہے، کبھی یہ سوچ کر پڑھی کہ اس میں اللہ سونے نے اپنا تعارف کروایا ہے؟ کبھی کیا غور؟ بندے بھی جھلے ہوئے پڑے ہیں، کسی صورت کو کاروبار کی ترقی کے واسطے، کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کسی صورت سے قبر روشن کرتے ہیں، کبھی پیسے کے لیے، کبھی جن بھوت بھگانے کے لیے۔ بس ہوئے میرے جھلے پتر، قرآن پاک میں اس کائنات کے تسخیری فرمولے ہیں، کبھی اس لیے بھی پڑھ کہ اللہ کو جان سکے۔ پتر اس کتاب میں غور کر، اللہ کا دوست بن جائے گا، اور اللہ کے دوست کی خدمت میں تو فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے دوست کو ڈر اور خوف کیسا، ڈر اور خوف کیسا۔ ایک دن میں اپنے ایک دوست کو روحانیت پر لیکچر دے رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا کہ اللہ اس راستے سے نہیں ملتا، اس راستے سے ملتا ہے۔ بیبے جی کی نظر پڑ گئی اور اوپر سے میری باتیں بھی بیبے جی نے سن لی۔ جب میرا دوست مجھ سے متاثر ہو کر چلا گیا تو بیبے نے آواز دی، جی بیبے، میں نے پاس جا کر کہا۔ کہنے لگی، پتر تو نے رب کا پتہ لگا لیا ہے، دوست بن گیا ہے تو اللہ کا؟ میں نے کہا نہیں بیبے۔ کہنے لگی، جب تجھے اللہ کا نہیں پتہ، تو خود اللہ کا دوست نہیں بنا، تو پھر لوگوں کو کیوں راستہ بتاتا پھرتا ہے؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ کہنے لگی، اس دنیا میں یہی تو رولا ہے، سب دوسروں کو راستہ دکھانے میں لگے ہیں، اپنی کوئی خبر نہیں۔ پتر جو خود گواچا ہو وہ دوسرے کو راستہ دکھاتا اچھا نہیں لگتا، بس کر دے ڈھونگ رچانے، اپنی خبر لے، اپنی کتاب پڑھو، اپنی کتاب کو پڑھو۔ ایک دن بیبے نے بیسن کی روٹی پکا کے دی، میں نے 2 روٹیاں کھائیں اور ساتھ لسی پی، پھر بیبے کو خوش کرنے کے لیے زوردار آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیبے نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، ایک ہی کتائی؟ میں نے کہا، بیبے شکر ادا کیتا ہے اللہ دا۔ کہنے لگی، پتر یہ کیسا شکر ہے، 2 روٹیاں تجھے دی، تو کھا گیا، نہ تو نے باہر جھانکا، نہ پاس پڑوس کی خبر لی کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، ایسے کیسے شکر؟ پتر روٹی کھا کے لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ پتر اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دے، عمل پکڑ پتر۔ میرے سونے، اللہ جس چیز کو نواز دے اس کو خوشی سے استعمال کر اور کسی کے ساتھ بانٹ لیا کر، یہ عملی شکر ہے، یہ عملی شکر ہے۔ پتر ہم سب بڑے عجیب لوگ ہیں، بن سور کر مسجدوں، گردواروں، مندروں میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جوتی کے ساتھ اپنا غرور باہر نہیں اتارتے، بلکہ غرور کو ساتھ لے کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہماری آنکھ کہیں اور کان کہیں اور دل کہیں اور ہوتا ہے، ماتھا سجدے میں ہوتا ہے، ساتھ میں 10-20 کا نوٹ بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ لے اللہ، سجدہ بھی کیا، نال پیسے بھی دیے، اب تو ہمارے بگڑے کام سنوار دے۔ کوئی کاروبار کی فکر میں عبادت کرتا ہے، کوئی اولاد کی فکر میں، کوئی کار کوٹھی کے لیے، کسی کو امتحان پاس کرنا ہے۔ میرے پتر، ایسی عبادتوں سے اللہ نہیں ملتا۔ سارا کھیل تو ایک سانس کا ہے، وہ سانس جس میں کوئی خواہش نہ ہو،
کوئی لالچ نہ ہو وہ سانس پتر جس میں تیری ذات بھی نہ ہو، وہ پردہ ہٹا دیتا ہے پتر، وہ پردہ ہٹا دیتا ہے پتر۔ دھمال دھول اڑائے تو عشق ہوتا ہے، وجود وجد میں آئے تو عشق ہوتا ہے، بہا رہا ہے وہ جلتے چراغ پانی میں، اتر کے تہ میں جلائے تو عشق ہوتا ہے، تپش تو ہوتی ہے لیکن دھواں نہیں ہوتا، جو آگ اشک لگائے تو عشق ہوتا ہے، دکانیں وصل تو کھولے اداس دل میں مگر خوشی سے ہجر کمائے تو عشق ہوتا ہے، جو خال و خد میں مقید ہو سنگ کی صورت، جو خال و خد میں مقید ہو سنگ کی صورت، پگھل کے اس کو دکھائے تو عشق ہوتا ہے، قدم قدم وہ دھمک ہو زمین دھڑک اٹھے، قدم قدم پہ وہ دھمک ہو زمین دھڑک اٹھے، فلک غبار میں آئے تو عشق ہوتا ہے، فلک غبار میں آئے تو عشق ہوتا ہے، عصائے جذب کی ضربوں سے توڑ کر دنیا نئے سرے سے بنائے تو عشق ہوتا ہے، جو درد اٹھتا ہے رہ رہ کے سینہ شک میں، ہو آپ اپنا اوپائے تو عشق ہوتا ہے، ہو آپ اپنا اوپائے تو عشق ہوتا ہے، مگر دبا ہوا ہو جو اپنی انا کے ملبے میں، وہ خود کو خود سے ہٹائے تو عشق ہوتا ہے، وہ خود کو خود سے ہٹائے تو عشق ہوتا ہے، وہ خود کو خود سے ہٹائے تو عشق ہوتا ہے، دھمال دھول اڑائے تو عشق ہوتا ہے، وجود وجد میں آئے تو عشق ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے۔